اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سابقہ حکومت میں کابینہ کے ایک رکن نے لین دین کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کو کونسل بااختیار بنانے پر سوالات اٹھائے۔ ذرائع نے ایک نجی ٹریبیون کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں بات چیت کے دوران ایک رکن نے قانون سازی کی روح کی توثیق کرتے ہوئے دیکھا کہ تصور میں کچھ ابہام ہے۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ اگر کو لین دین میں داخل ہونے کا اختیار دیا گیا تو یہ اسے تجارتی ادارہ بنا دے گا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی ان کی ریٹائرمنٹ کی گھڑی ٹک رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اہم معاملات میں ریلیف ملنے کی امیدوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے عمران خان کی 3 زیر التوا درخواستوں کی سماعت کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دیا جو توشہ خانہ تحفہ کے ذخیرے کیس میں ان کے مقدمے کی سماعت کے دوران دائر کی گئی تھی۔ بینچ 23 اگست کو کیس کی سماعت کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیس کے تعین کا وقت اسی وقت آتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سربراہ کی سزا کے خلاف اپیل کی منگل کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک چین جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر موسم گرکی نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کے لیے اہم ہے جو تیز رفتار اقتصادی ترقی کو فروغ دے گا اور علاقائی سلامتی کو فروغ دے گا۔ ایک میٹنگ میں گرکی نے تعاون، شراکت داری، رابطے اور مشترکہ خوشحالی کا ماڈل قرار دیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی خصوصی عدالت نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی 8 روزہ ضمانت منظور کر لی۔ خصوصی عدالت پیر کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت دائر مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ سابق وفاقی وزیر نے خصوصی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی انتقام کا مقدمہ انہیں ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے لیے درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے کے مقصد سے فضائی خدمات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر جج ڈاکٹر توفیق الریبا جو دونوں مقدس مساجد کے انتظامی بورڈ کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان کے 4 روزہ دورے پر ایک اہم وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دارالحکومت میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران الریبا نے مفاہمت کی یادداشت کی اہمیت کو اجاگر کیا جس پر دستخط کیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان پروازوں کی تعداد بڑھانے کے مقاصد سے فضائی خدمات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق الریبا جو دونوں مقدس مساجد کے انتظامی بورڈ کے سربراہ بھی ہیں، پاکستان کے 4 روزہ دورے پر ایک اہم وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دارالحکومت میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران الریبا نے مفاہمت کی یادداشت پر اہمیت کو اجاگر کیا جس پر دستخط کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نتیجے میں پاکستان اور سعودی عرب کو ملانے والی پروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جس کے نتیجے میں مسافروں کے سفری اخراجات میں کمی آئے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پی ایم ایل این کی مریم نواز کو شمیم شوگر مل کیس میں سپریم کورٹ سے اہم مل گیا کیونکہ نیب کی جانب سے درخواست واپس لینے پر ان کی ضمانت کے خلاف اپیل عدالت نے نپٹا دی۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت کی۔ قومی احتساب بیورو نیب نے ابتدائی طور پر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی اپیل دائر کی تھی لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا تھا جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے نیب کی واپسی کو وجہ بتاتے ہوئے اپیل خارج کر دی۔ عدالتی کارروائی مریم نواز کی درخواست ضمانت کے گرد گھومتی رہی اور بالآخر سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔